السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم، سب سے پہلے یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوتی ہے کہ جس وقت ساری دنیا مادیت مادہ پرستی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لوگ چند روپے خرچ کرنے سے پہلے سینکڑوں مرتبہ سوچتے ہیں، معمولی سی رقم کے لیے بڑی محنت و کوشش کاوش تگودو کی جاتی ہے۔ ایسے عالم میں اپنے وقت کو، اپنے مال کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے خرچ کرنا، اپنے پیسے کو رب کے راستے میں لگانا، ایسی مجلسوں کا اہتمام کرنا جہاں دین کی بات سکھائی جائے، سمجھائی جائے، سمجھی جائے، یہ سارے بندوبست کرنا، یہ سارے انتظام کرنا، اللہ کی قسم یہ بڑے ہی نصیب اور سعادت کی بات ہوتی ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ رب بھی جسے چاہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق سے یہ معاملے ہوتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت ملے، وگرنہ بڑی دنیا ہوتی ہے، روپے پیسے بڑے بڑے فضول مصارف پہ خرچ ہو جاتے ہیں، انسان کے اپنی ذات کے حوالے سے نہ دنیا میں کام آتے ہیں نہ آخرت میں کام آتے ہیں۔ میری دعا ہے جن ساتھیوں نے یہ سارا اہتمام اور بندوبست کیا، اللہ ان کا ایک ایک آنا، ایک ایک بھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوسری دعا ان لوگوں کے لیے ہے کہ وقت، حالات، معاملات، ایام ایسی صورتوں میں اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے نکلنا، بیٹھنا، ٹائم دینا، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، دین کی بات کو سننے سمجھنے کے لیے جمع ہونا اور ایسی مجلس کو قائم کرنا۔ میرے بڑے ہی پیارے ساتھی، میرے محترم مولانا یوسف لاہوری صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اپنے دین کا ان سے بھرپور کام لے، تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں، یہ ایسی مبارک مجلسیں ہوتی ہیں کہ فرشتے باقاعدہ سرچنگ میں ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسی کوئی مجلس ملے تو ہم اس کے ارد گرد گھیرا ڈالیں، اور پھر جب ان کو وہ مجلس مل جاتی ہے جہاں لوگ دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں، آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کے ان کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپنا شروع کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تعداد میں اتنے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ان کے پروں کی تعداد جمع ہوتے ہوتے آسمان کو جا چھوتی ہے. پھر نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. فرشتے ان کو ڈانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا ان کے اوپر نزول و نشر ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں پر سکون نازل کرنا شروع کرتے ہیں، ذہنی سکون، جسمانی سکون، ٹینشن سے پاک. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی درپیش ٹینشن نہیں، کیا پتا یہاں سے نکلنا تھا یا یہاں پہ نہ آنا تھا تو کیسی کیسی اذیت میں دو چار ہونا تھا. اللہ ان کو سکون دے دیتے ہیں، اطمینان دے دیتے ہیں، ذہنی قلبی جسمانی سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ اپنے پاس موجود فرشتے، احادیث میں تذکرہ ملتا ہے فرشتوں کی بھی مختلف اقسام ہیں، ان کے مرتبے ہیں، مختلف مدارج ہیں. ان میں سے عظیم تر فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا اپنے یہ کندھوں پہ انہوں نے اللہ کے عرش کو رکھا ہوا ہے. اللہ اپنے عرش کے گرد موجود بندوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا، ان بچوں کا، ان مردوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے گھروں میں بیٹھے اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اللہ کی قسم یہ کتنی سعادت کی بات ہے. کوئی بندہ وزیر اعظم کی میٹنگ میں بیٹھا ہو، کوئی بندہ وزیر اعلیٰ کی میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہو، کوئی بندہ ایم این اے ایم پی اے کے پاس بیٹھا ہو، کوئی بندہ حلقے کے ناظم کے پاس بیٹھا ہو، کوئی بندہ ایس پی ڈی ایس پی کے پاس بیٹھا ہو، وہ ایس ایچ او کے پاس نیچے آتے جائیں وہ چھوٹے ایس آئی کے پاس بیٹھا ہو. فون آئے تو بندہ نا بڑے فخر سے سنا رہا تھا ٹھہر جائیں ذرا، ابھی میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتا، میں ذرا ایک میٹنگ میں ہوں، میں ایس آئی صاحب کے پاس، میں ایس ایچ او کے پاس، میں ناظم کے پاس. ہے نا یہ بات ذکر ہونا کہ میں فلاں کی مجلس میں فلاں کے پاس فلاں کے ساتھ اور میرا اس کے ساتھ. وہ بندہ کتنا عظیم ہے، اس کی شان اور مرتبہ کیا ہے جس کے بارے میں عرش والا رب اپنے فرشتوں کو ذکر کرے، اس کا نام لے کے کہ میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے لیے بیٹھا ہے، میرا مہمان ہے. اللہ آپ سب لوگوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، قاری صاحب محترم کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے مجھے حکم ملا. اللہ میں دیکھ رہا ہوں میرے کچھ ساتھی جمع ہیں جو ڈپٹی باغ مسجد کے ساتھی ہیں، تو میری معذرت کے ساتھ شہرت کچھ یوں بن گئی ہوئی ہے کہ حافظ صاحب ڈراتے زیادہ ہیں، خوشخبریاں کم دیتے ہیں. تو انہوں نے شاید وہ یہی سن کے انہوں نے کہا جی آپ نے جہنم پہ بیان کرنا. میں نے بھائی جن سے کہا تھا کوئی سہل کو خوشخبری والا مضمون ہو، کہنے لگے نہیں جی سلیکشن ہوئی ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی ہے نا وہ بھی یہی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے گواہ بنا کے، مبشرہ خوشخبریاں دینے والا، نذیرہ ڈرانے والا. انشاءاللہ انہوں نے اہتمام کیا ہوگا کہ آپ کو خوشخبری بھی سنا جائے گا. میرے لیے موضوع رکھا گیا ہے اللہ نے جہنم تیار کی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کی نہیں مانتے. وہ جہنم کیا ہے، اس کے عذاب کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہے. مختصر سا وقت ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، 5-7 منٹ گزر چکے ہیں انشاءاللہ. چلیں جتنا انشاءاللہ وقت آسانی سہولت کے ساتھ ہو سکا وہ گفتگو کریں گے. حضرات محترم، پہلی بات بڑی اچھی طرح جو سوچنے سمجھنے والی ہے، جہنم کے حوالے سے ایک چیز یہ سمجھ لیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. قرآن کریم 19واں پارہ
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان کی آیت مبارک ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہر زیرو بندہ انسان اور جن ان کو لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے. کوئی بندہ، کوئی ذات، کوئی شے، معذرت کے ساتھ مجھے لفظ بولنے پڑ رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، قاری ہو، خطیب ہو، اچھے لوگوں، شہید ہو، صدیق ہو، اچھے لوگوں میں، برے لوگوں میں، چور ہو، ڈاکو ہو، بدکار ہو، زانی ہو، شرابی، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو یہ رعایت، یہ رخصت دے دی گئی ہو